الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق کے لیے، بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ خوشی کا دن اللہ رب رحمان نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسلام کے اندر دو ہی خوشی کے دن مقرر ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر 2 ماہ 10 دن پہلے ہم نے ادا کی، اور وہ ایک دن میں ہی کہتے ہیں نا کہ آئی عید الفطر کھادیاں سیویاں تے لتھا فکر، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے اور اس کو عید قربان کہا جاتا ہے، اور یہ جو عید ہے یہ 4 دن رہتی ہے، 4 دن، چونکہ یہ عید قربان ہے گوشت 4 دن نکال ہی جاتا ہے۔ اللہ رب رحمان نے امت محمدیہ پر یہ بہت فضل اور احسان کیا ہے۔ اور دوسری بات، تیسری عید کا تصور نہیں ہے، بلکہ 2 ہی عیدیں اسلام نے مقرر کی ہیں۔ اور قربانی کے مسائل آپ سب نے سن ہی لیے خطبات جمعات میں، اور جو آتے رہے یا مختلف مساجد میں علماء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے رہے، اور یہ آج کا دن بھی اس طرح سمجھیے کہ انہی کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھنے کا پروگرام بنایا، اور پھر رب رحمان کی طرف سے جو خواب آئی خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ رب رحمان نے ان کی اس قربانی کو دیکھ کر کہ انہوں نے بیٹے کی قربانی پیش کر دی ہے، تو رب کبریا نے کہہ دیا، اے میرے اس ابراہیم، تم نے بیٹے کی قربانی دی، بلکہ بیٹے کی ہی نہیں بلکہ خود کو بھی آگ کے اندر گرانا گوارا کر لیا، اور جناب یہی نہیں، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو بھی بے آب ہو گیا، جنگل میں چھوڑا، سب قربانیاں، لیکن سب سے بڑی قربانی بیٹے کی گردن پر چھری والی۔ اور اللہ رب رحمان نے کہہ دیا، اے میرے خلیل، ہم نے تجھے دیکھ لیا، تجھے آزما لیا، اور یاد رکھ ہم نے رہتی دنیا تک آپ کی اس قربانی کو سنت بنا دیا ہے، اور امت محمدیہ بھی آخر تک اس وقت تک عید الاضحیٰ نہیں ادا ہوگی، مراد کے وہ دن کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کی طرح جانور کی گردن پر چھری نہیں چلا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خاموش پیغام دیتی ہے عید ہمیں،
خاموش پیغام وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ بندہ مشرک نہیں ہونا چاہیے، نمبر 2 بدعتی نہیں ہونا چاہیے، نمبر 3 ظالم نہیں ہونا چاہیے، نمبر 4 رزق حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ چلے اس طرح سمجھیے، بندہ توحید پرست ہو، نمبر 2 سنت کا متبع ہو، نمبر 3 ظلم نہ کرنے والا ہو، نمبر 4 حلال کا لقمہ کھانے والا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 4 چیزیں جس طرح قربانی کے اندر کہ جانور بینگا نہ ہو، جانور لنگڑا نہ ہو، جانور کمزور نہ ہو، جانور کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، 4 چیزیں اگر ان میں ایک بھی پائی جاتی ہے جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اگر 4 خوبیاں بندے کے اندر نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ 4 چیزیں آج کا صرف عید کا پیغام لے کر جائیے، اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس کو پیوست کیجئے، گھر والوں کو سنائیے کہ وہ پیغام کیا ہے۔ نمبر 1 توحید ہونی چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری قربانی، میری نماز، مرنا جینا مالک تیرے لیے ہی ہے۔ اور پھر ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ میں نماز کا ترجمہ یاد کروا دے، ہمیں توفیق مل جائے۔ کیا ہم کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری مالی، میری بدنی، میری قولی، اللہ عبادتیں سب کی سب تیرے لیے ہے۔ مسجد میں کہتے ہیں اللہ تیرے لیے، باہر نکل کر پھر کسی اور کے لیے کریں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی عقیدہ توحید کو مضبوط کر لے۔ دوسرے نمبر پر سنت کا متبع ہو جا۔ اگر سنت پر عمل نہیں ہوگا، مثلا مغرب کے 3 فرض ہیں، 4تھا فرض میں ساتھ ملا دیتا ہوں، حالانکہ بتایا تو پیغمبر نے ہے۔ اگر 4تھا ساتھ ملاتے ہیں ہماری پہلے بھی 3 فرض ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سنت کی راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی لیے ظہر کی نماز کے ٹائم سے پہلے اگر ادا کرتے ہیں، ہم نے سنت کی راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ قربانی اس سے پہلے ہم کرتے ہیں، سنت کی راہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جتنے بھی خوشی اور غمی کے مسائل ہیں اس کو سمجھیے، سنت کے متبع کیجئے۔ اور تیسرے نمبر پر ظلم جو ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کی بات ذہن میں رکھیے، فرماتے 2 بندے مجھے نہیں ملے، ایک بندہ ان میں وہ ہے کہ جو ظالم ہو، اپنی زندگی میں ظلم کا بدلہ نہ پالے، اور دوسرا بندہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو تو کنگلا ہو گیا ہو، غریب ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ظالم بندہ جو ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اور 4تھے نمبر پر کہ رزق حلال، ہم اگر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں میدان عرفات میں، حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ حدیث صحیح ذکر کر رہا ہوں، آواز آتی ہے مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، این یستجاب لہ، کہ اے آنے والے تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تیری دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو اس لیے میرے برادر ظاہری طور پر تو ہوگا کہ بڑی قربانی کی ہے، لیکن اگر اخلاص والی، محبت والی، پیار والی، اخوت و الفت والی، حلال والی ہوگی تو اس کا مزہ اپنا ہی ہوگا۔ 4 چیزیں۔ اور آخری چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جب قربانی کر رہے ہیں
تو چھری کو تیز کرنا چاہیے، جانور کو آسانی پہنچانی چاہیے، اور اس سے لفظ رحم نکلتا ہے، اور رحم کے ساتھ اللہ نے 62 رشتے منسلک کر دیے ہیں۔ اپنے چاچے تائے رشتہ دار، ماسیاں، پھوپھیاں، بہن بھائی جتنے ہیں ان کے ساتھ سلوک کر لیجئے، ان کو منائیے، ان کو ملیے، سلام کہیے، جائیے آئیے، تحفے تحائف دیجئے۔ اگر یہ ہوگا تو یاد رکھیے ہم قربانی کے مقصد کو پورا کر پائے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو قربانی کا صحیح مقصد، اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔